یہ نماز نماز حاجت ہے 4 رکعت نماز، 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد آیت نمبر 39 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی نماز کو بیان کرنے سے پہلے میں بہت سوچتا رہا کہ اتنی نمازیں بیان کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز فلاں کام کی نماز، فلاں کام کی نماز، تو پھر کوئی کام نہ ہو تو پھر نماز کیسے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھار ڈر لگتا ہے کہ کوئی نماز بیان کی جائے اور آپ نے وہ نماز پڑھی ہو، اور آپ کا وہ کام نہ ہو، تو کہیں آپ کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد بھی کام نہیں ہوا۔ تو بڑی آسان سی مثال ہے، کبھی مجھ جیسا نادان جسے موبائل فون کا استعمال بھی نہیں آتا تھا، ایک زمانہ ایسا گزرا کہ میں موبائل فون اٹھاتا تھا فون رنگ سننے کے بعد اور الٹا کان پہ رکھ لیا کرتا تھا، اسپیکر کہیں اور تھا، کان کہیں اور تھا، تو آواز نہیں آتی تھی۔ تو مجھے سمجھایا گیا کہ موبائل خراب نہیں ہے، تمہیں طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی کام ہو کہ نہ ہو، مگر اس کام کے نام کی برکت سے نماز کا موقع تو مل گیا ہے۔ کیا یہ شکر خدا کم ہے کہ مجھے بہانے سے نمازوں کا موقع مل رہا ہے؟ ورنہ کتنے ہیں جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سے آپ کو ایسے دکھائی دیتے ہوں گے، یقیناً میں نے تو بہت دیکھے ہیں کہ حدود مسجد میں بھی آ جاتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، حدود مسجد میں آ کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو نماز کی توفیق سلب ہو جانا اور کسے کہتے ہیں؟ خدا کا احسان ہے کہ محبت امیر المومنین کے ساتھ ہمیں نماز کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ تو ایک نماز کا بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ بیان کر دوں پھر آپ کی خدمت میں، کہ کبھی شمار مت کیجیے گا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ کبھی کبھار انسان گنتی پہ گنتا ہے بیٹھ کر کہ اتنی نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں۔ آئیے ملا یا آخوند کاشی مرحوم، ایک عظیم شخصیت، صاحبان علم، صاحبان عرفان میں ایک بہت مشہور ان کا واقعہ ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک واقعہ سوچنے کا مقام ہے۔ وہ بڑے آداب کے ساتھ، تمام دعاؤں کے ساتھ وضو فرما رہے تھے۔ وضو خانے پر ایک مجھ جیسا کوئی جوان پہنچ گیا ہوگا اور اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور آیا مسجد میں اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ وضو کر رہے تھے، ان کا وضو ختم ہوا، اس کی نماز ختم ہو گئی۔ اب یہ ظہر کی نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا اور ملا کاشی اندر آ رہے تھے، تو اس سے پوچھا کہ برخوردار تم کیا کر رہے تھے مسجد میں؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کہ کچھ تو کر رہے تھے؟ کہ کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کاشی مرحوم کہتے ہیں مگر میں نے تم کو دیکھا تم نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تھا تو کلاس ہو جائے گی کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ پھر کیا کر رہے تھے؟ وہ جوان کہتا ہے کاشی مرحوم سے کہ میں تو مسجد میں آیا تھا اس لیے کہ خدا کے سامنے یہ کہہ سکوں خدا میں باغی نہیں ہوں۔ نماز پڑھنا میرے بس میں کہاں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت جملے پہ غور کیجئے گا، میں باغی نہیں ہوں، نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، میں یہ بتانے آیا تھا کہ میں تیرے حکم کی بغاوت نہیں کر رہا ہوں، تیرا حکم نماز کا بغاوت نہیں کر رہا۔ اس کے بعد سے کاشی مرحوم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب کبھی کوئی ان سے پوچھتا تھا، خاص حالت میں بہت گریہ زاری کے ساتھ ایک جملہ کہتے تھے کہ میں باغی نہیں ہوں۔ تو ہماری اور آپ کی نمازوں کی کیا حیثیت اور کیا مقام
اس خدا کی بارگاہ میں سید سجاد سجدہ کر کے فرمائیں کہ پروردگار تیرا حق عبادت ادا نہیں ہو سکا ہے، تو کیا ہم گنیں گے بیٹھ کر اپنی نمازوں کو؟ ہم نے کوئی نمازیں پڑھی ہیں؟ اللہ اکبر! یہ تو خدا نے موقع دیا تھا کہ ہم نے خدا کے حکم پر سر جھکا لیا، ورنہ نماز تو وہ معرفت والی نماز ہمارے اور آپ کے بس میں کہاں؟ ہو سکتا ہے شاید کبھی امام زمان کے لشکر میں شامل ہوں اور امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں، لیکن ابھی فی الحال ہمارے اور آپ کے مسائل ایک نماز کا اور بیان، یہ نماز نماز حاجت۔ ویسے تو جب بھی کبھی گھر سے نکلا کیجئے، اگر ممکن ہو اس طرح آپ اپنے ساتھ اگر گاڑی رکھتے ہیں تو گاڑی کا لائسنس وغیرہ آپ ساتھ میں اٹھا لیتے ہیں، ورنہ جرمانہ ہو جائے گا۔ اگر بغیر لائسنس کے آپ روڈ پر آ گئے تو بڑا قانون سخت ہے اس مملکت کا، تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تو آپ قانون کی پابندی کرتے کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹھا لیتے۔ اسی انداز سے جب کبھی گھر سے نکلیں کسی کام کے لیے، خاص کسی مہم کے کام کے لیے، تو مثل مولا کے مولا بھی جب گھر سے نکلتے تھے کسی اہم کام کے لیے تو ہر مرتبہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ آفس جا رہے ہیں، آفس جانے سے پہلے آپ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کی مسئلہ ٹرانسپورٹ آپ کا کاروبار ہے، آپ نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ وہ نماز تو اپنے مقام پر، لیکن نماز حاجت ہے 4 رکعت نماز۔ اور یہ بات ہمیشہ بیان ہو چکی کہ 4 رکعت نماز کا مطلب یہی ہوگا کہ 2 رکعت پھر 2 رکعت۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ وہ آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 173۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ شاید اگر نمبر مجھ سے کہیں اشتباہ ہو تو آپ نمبر کو خود چیک کر لیجئے۔ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 173، جو مجھے ابھی اس وقت یاد ہے، اور آپ بھی چیک کر لیجئے گا۔ آیت کیا ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ۔ اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، اور اللہ بہترین نگہداشت کرنے والا، بہترین معاملے کو حل کرنے والا۔ آپ کس کو وکیل کیجئے جب خدا آپ کا وکیل ہو؟ تو پھر کون سی عدالت ہے جہاں آپ کا مقدمہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو؟ تو رکعت اول میں الحمد کے بعد میں پھر یہ بات دہرا دوں، میں جو نماز بیان کرتا ہوں اس نماز کے بیان کرنے سے پہلے خدا سے مشورہ کرتا ہوں کہ آج یہ نماز مجلس میں بیان کر دی جائے۔ جس نماز کے بارے میں میرے پاس مشورہ استخارے کے نام سے ہوتا ہے، وہی نماز آپ تک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ ورنہ 250 نمازیں تقریباً ایک کتاب میں، 500 نمازیں ایک کتاب میں، 1000 نمازیں ایک کتاب میں، بہت نمازیں ہیں مستحبات میں سے، لیکن ایک انتخاب بھی ذمہ داری ہے کہ کون سی نماز بیان کرنا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے آپ کی ضرورت ہو سکتی۔ تو رکعت اول 4 رکعت نماز نیت کا، نماز حاجت 2 رکعت نماز حاجت بجا لاتا ہوں، سنت قربتاً اللہ یا صرف قربتاً اللہ۔ روایات میں یہ نماز ثابت ہے، اس لیے سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر یاد نہ رہے تو قربتاً اللہ کی نیت سے بھی یہ نماز کی نیت کا آغاز کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہی چاہیے قربتاً اللہ۔ پھر جملہ زبان پر آ گیا، اور پھر مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر ابھی بیان نہیں ہوا تو آگے کہیں مس نہ ہو جائے۔ آپ کی حاجت پوری ہو کہ نہ ہو، نماز کی نیت کیا ہے؟ اللہ سے قریب تو ہوں گے نا،
اب حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ سے قربت تو ہوگی۔ جب نیت قربتاً اللہ کی ہے تو پھر خسارہ کیا دیکھنا؟ دعا قبول ہو تب بھی فائدہ ہے، دعا قبول نہ ہو تب بھی نقصان نہیں ہے، ڈبل فائدہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 39 رکعت دوم میں یہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، آخر کا حصہ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا۔ یہ آخری حصہ آیت میں ملاتے ہوئے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کے بعد کیا ہے؟ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، یہ ملاتے ہوئے آیت کا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 ہے، میں نے آیت بھی پڑھ دی، آخری حصہ یہ آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ترجمہ تو اتنا خوبصورت ہے، ما شاء اللہ۔ میں اگر صرف ما شاء کے ترجمے پہ جاؤں تو شاید ایک مجلس کا ایک عشرہ ختم ہو جائے اللہ کے لفظ شاء پر۔ ابھی لفظ مشیت پہ ہم بات جب جائیں گے کرتے ہوئے، اور اس لگتا ہے کہ اس دفعہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں سورہ حلقہ میں کہ پروردگار کی مشیت کا ظرف آل محمد علیہ السلام، وہ کیسے ہی الگ موضوع ہو جائے گا۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، پروردگار کی بارگاہ میں کہنا پروردگار کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے جو اللہ طلب کرتا ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ منتخب کرتا ہے۔ ان ترنی، اگر تم مجھے دیکھتے ہو، پس منظر پورا موجود ہے مگر ٹائم نہیں بیان کرنے کا۔ ان ترنی، اگر تم مجھے دیکھتے ہو، انا اقل منک مالا و ولدا، کہ میں تم سے بہت کم ہو گیا ہوں مال میں اور اولاد میں۔ تو اللہ جو ہے وہ بہت عمدہ پسند کرنے والا، اور اس کی مشیت اور اس کی ہمت اور طاقت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 39 کا آخری حصہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 7 دفعہ۔ 2 رکعت نماز، باقی تمام طریقہ وہی والا ہے جو آپ 2 رکعت نماز میں انجام دیتے ہیں، رکوع و سجود اور قنوت، تشہد و سلام کے ساتھ۔ پھر 2 رکعت نماز، نماز حائض، اس کا سیکنڈ پارٹ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ۔ اب جو تلاوت کرنی وہ آیت بہت مشہور ہے، آیت کریمہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور نماز غفیلہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، اس کا آخری حصہ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیری ذات کے، بے شک پروردگار تو تمام عیبوں سے، نقائص سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ انی کنتو من الظالمین، بے شک کہ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ اور ویسے یہ آیت بہت معروف ہے نماز غفیلہ کے جو پڑھی جاتی ہیں آیات، اس کے اعتبار سے یا آیت کریمہ کے نام سے۔ اس کے بعد رہ گئے آخری 4تھی رکعت یا اس سیکنڈ پارٹ کی دوسری رکعت الحمد کے بعد۔ اب جو آپ نے تلاوت کرنا ہے وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 44 ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ میں نے آیت بھی پڑھ دی ہے، نمبر بتا دیا ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے اس مسئلے کو، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک کہ پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں بہت باخبر اور آگاہ ہے۔ تو یہ آیت بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز کہتے ہیں علماء کہ یہ نماز بہت مجرب ہے، اور چاروں آیتیں آپ نے محسوس کر لیں کہ جو
اس نماز کے علاوہ بھی پڑھی جائیں تو اپنے مقام پر ایک خاص اثر رکھتی ہیں۔ پھر حالت نماز 7 مرتبہ کیوں؟ 7 مرتبہ اس لیے کہ ہفتے کے دن 7 ہیں، 7 دن ملتے ہیں تو ہفتہ بنتا ہے، 4 ہفتوں سے مہینہ بنتا ہے، مہینے 12 ہو جائیں تو سال ہو جاتا ہے، اور سال 100 ہو جائیں تو 1 صدی مکمل ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے وقت مکمل ہو امام وقت کی محبت کے بغیر؟ لہذا نماز حاجت 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔